آج ہے یوم الجمعہ اور جمعے کے بعد کے مناظر ہیں. یہ خوبصورت 2 بج رہے. حاجی صاحبان کافی تعداد میں واپس چلے گئے ہیں. گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے. یہاں سامنے زمزم رکھا ہوا ہے. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پہ بلائے. جو پہلی دفعہ یہاں پہ حاجی صاحبان آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا. خانہ کعبہ شریف کی طرف تو آ جاتے ہیں یعنی کہ رائٹ سے, کیونکہ دوسرے حاجی صاحبان بھی اس دن آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سامنے کلاک ٹاور ہے, تو حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن واپس جب جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کس رستے سے باہر نکلنا ہے. ایک تو آپ جب روم سے نکلتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے نشاندہی ہے کسی بھی رستے سے پہ آئیں گے تو آپ کو حمام رستے میں ملیں گے. اور جیسے کہ یہ کلاک ٹاور, اس کے لیفٹ اور رائٹ 2 روڈ ہے. جو رائٹ سائڈ پہ ہے اس طرف آپ کو 3 نمبر حمام ملے گا آزاد روڈ والی سائڈ, اور جو ابراہیم خلیل روڈ ہے اس طرف سے آپ آؤ گے تو آپ اس طرح جو نشاندہیاں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی یہاں آنا اور یہاں سے واپس جانا. اور جب یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کے اندر پہنچتے ہیں تو آپ کو یعنی کہ جو نیا پہلی دفعہ بندہ آتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کہاں کس طرف سے طواف شروع کرنا ہے. یہ سامنے خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے, اور خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل ساتھ یعنی کہ جو کم سائڈ ہے اسی جانب حجر اسود ہے, تو وہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ پہلا ختم ہوتا ہے. اس طرف سامنے گرین لائٹ بھی ہے حجر اسود کے بالکل سامنے صفا مروہ کی جانب. تو یہاں سے اگر آپ باہر نکلیں گے صفا مروہ کے لیے اس رستے سے, یعنی کہ جو پیلے برآمدے اس کے ساتھ ہی یہاں سے رستہ باہر, یہاں سے باہر 79 نمبر گیٹ سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں جو ہے حرام میں خانہ کعبہ شریف کی جانب, کنگ فہد گیٹ. اور اس طرف سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں نمازی حضرات. ابھی ایک منٹ واپس نکلنا ہے. اور بڑی عجیب کہانی سنی اس نے آج کل یہاں پہ بھی آپ میں سے یہاں پہ بہت سارے حاجی صاحبان یہاں پہ آئے ہوں گے, اور جو نہیں آئے اللہ پاک ان کو لے کے آئے ان رستوں پہ اور پیارے گھر میں. زیادہ مس ولا پہ قریبی بلڈنگیں ہیں اس جانب ابراہیم خلیل روڈ پہ, اور باقی جیسے کہ حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی جانب. اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, موسم کافی بہترین بن گیا 2 دن پہلے. السلام علیکم, میں محمد عمران, آپ دیکھ رہے ہیں عوام کاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ابھی جا رہا ہوں حرم شریف. آج ہے یوم الجمعہ اور انشاءاللہ حرم شریف کے اندر جمعہ پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں اور حرم شریف کی اپڈیٹ دیتے ہیں. تو آئے چلتے ہیں حرم شریف کی جانب. ابھی ہوں میں روم میں, نکلتے ہیں ابھی باہر. اوئے ہوئے 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 حمزہ صاحب, گرمی توپا لے آتے ہیں. توپا میں لئی تھی توپ یار, جو نواں آیا تھا نا ادو وہ میں پا کے سلائی لگا تھا توپ کو. میں 2-3 جمعے نہ پا کے پڑھن گیا, پر ایک چھوٹی عید آئی سی حوالی میں وہ پڑھ تو پا کے پڑھ کے آیا تھا. گرمی کافی زیادہ ہے حمزہ صاحب, آج کل گرمی پہ ہی بڑی رہی ہے. یقین کر اتنی زیادہ گرمی, کل تین نے ویسے بھی لمب کٹی ہے دن نو, کل حبس بن گئی تھی اسی ٹائم. بالکل سا رک گیا ایسا مطلب ایک طریقے کا. اندر مطاف سے کام پھر بھی ٹھیک تھی, لیکن باہر بڑا کام خراب سی. گرمی آ رہی بڑی, یہاں پر نکلے ہونا لوگ کو. ہوٹل یہ گدا کبری کے قریب ہے. آج انشاءاللہ آپ کو حرم شریف کے قریب کسی روم کی ڈیٹیل لے کے بتائیں گے کہ آج کل کیا کرایہ چل رہا ہے. تو مس ایپ کی وجہ سے جو انہوں نے مس ایپ کے اوپر رہائشیں شو کروائی ہیں عمرہ پیکیج کے ساتھ ساتھ, اس کی وجہ سے کافی زیادہ قیمت میں اضافہ ہوا ہے. تو ابھی انشاءاللہ اس ولاگ کے اندر آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ یہاں پہ حرم شریف کے قریب حرم روڈ پہ یا ابراہیم خلیل روڈ پہ جہاد روڈ پہ یا جبل کعبہ یعنی کسی طرح ان سے جائیں گے اور آپ کو
ڈیٹیل لے کے بتاؤں گے. تو بھی چلتے ہیں نیچے نماز جمعہ کے لیے. نمازی حضرات جا رہے ہیں نماز جمعہ کے لیے حرم شریف کی جانب. والابتعاد عن الأوهام والخيالات التي تعبث بالعقول فاحذروا النسيان والمغفرة لأنها تهز الجبال وتذوب القلب وذلك نأس جاهل. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والنفاق والحقد والحسد والطمع والبغضاء والمعاداة. اللهم احسن ختامنا وتوفنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ کھڑا ہو گیا. نمازی حضرات واپس نکل رہے ہیں. نماز جمعہ کے بعد نماز جنازہ پڑھا اور نماز جنازہ کے بعد اب حاجی صاحبان واپس اپنے روموں کی جانب حرم روڈ کی طرف جا رہے ہیں. اور ابھی چلتے ہیں حرم شریف. ٹائم 1 بج گیا اور آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. کافی تعداد میں حاجی صاحبان ماشاء اللہ آ رہے ہیں. گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے لیکن آج کا جو ٹمپریچر ہے 43 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اور ابھی چل کے خانہ کعبہ شریف میں ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. آج ہے یوم الجمعہ اور جمعے کے بعد کے مناظر ہیں یہ خوبصورت. آج ماشاءاللہ کافی زیادہ رش تھا جمعہ سے پہلے اور اب 2 بج رہے. حاجی صاحبان کافی تعداد میں واپس چلے گئے ہیں. گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے. یہاں سامنے زمزم رکھا ہوا ہے. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پہ بلائے اور پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دکھائے. ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں. ڈیلی آپ سب کو اس پیارے گھر میں اس مقدس گھر میں دعاؤں میں یاد کرتا ہوں. اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. جو پہلی دفعہ یہاں پہ حاجی صاحبان آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا. خانہ کعبہ شریف کی طرف تو آ جاتے ہیں یعنی کہ رائے سے کیونکہ دوسرے حاجی صاحبان بھی اسی آ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سامنے کلاک ٹاور ہے تو حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن واپس جب جاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کس رستے سے باہر نکلنا ہے. ایک تو آپ جب روم سے نکلتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا روم کس روڈ کے اوپر ہے تو ایک آپ کے لیے یہ ایزی ہو جائے گا. اور دوسرا جب آپ حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم کس دروازے سے اندر جا رہے ہیں کس سائڈ سے. یعنی کہ باہر سے جو حمام ہے واش روم ہے وہ بہت بڑی نشاندہی ہے. کسی بھی رستے پہ آئیں گے تو آپ کو حمام رستے میں ملیں گے. اور جیسے کہ یہ کلاک ٹاور اس کے لیفٹ اور رائٹ 2 روڈ ہے. جو رائٹ سائڈ پہ ہے اس طرف آپ کو 3 نمبر حمام ملے گا آزاد روڈ والی سائڈ اور جو ابراہیم خلیل روڈ ہے اس طرف سے آپ آؤ گے تو آپ کو 6 نمبر حمام ملے گا اور سامنے یہ گیٹ آئے گا باب الفات گیٹ 79 نمبر گیٹ. اور اگر آپ ابو جل حماموں والی سائڈ سے آؤ گے تو آپ کو یعنی کہ جو روڈ ہے حرم روڈ رضا پارکنگ والی اس طرف سے آؤ گے تو آپ کو ابو جل حمام ملیں گے. اور اگر آپ ابو جل حماموں والی سائڈ سے داخل ہوتے ہیں تو بالکل جو صفا پہاڑی اس کے قریب ایک رستہ نیچے گراؤنڈ فلور سے اترتا ہے جو سیدھا خانہ کعبہ شریف کی طرف آتا ہے حجر اسود والے کونا بالکل اس کے سامنے. تو وہاں سے آپ بہت ایزیلی اندر آ سکتے ہیں. اگر آپ جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں یعنی کہ جس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی تو یعنی کہ اس جانب ایک جا نماز شکل کا ایک شکل کی بلڈنگ ہے اس کو جا نماز ہی بولتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا جا نماز ہے. اس طرف سے آئیں گے تو آپ سامنے 8 نمبر حمام ہوگے جو مردوں کے لیے اور اس کے آگے دارالتوحید ہوگا. یعنی کہ اس طرح جو نشاندہیاں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی
यहाँ आना और यहाँ से वापस जाना। اور جب یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کے اندر پہنچتے ہیں تو آپ کو یعنی کہ جو نیا پہلی دفعہ بندہ آتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کہاں کس طرف سے طواف شروع کرنا ہے۔ یہ سامنے خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک ہے، اور خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل ساتھ ہی یعنی کہ جو کم سائڈ ہے اسی جانب حجر اسود ہے، تو وہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ پہلا ختم ہوتا ہے۔ اس طرف سامنے گرین لائٹ بھی ہے حجر اسود کے بالکل سامنے، تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے پہلا طواف شروع ہوگا اور وہیں پہ ختم ہوگا۔ اور یہاں پہ 7 چکر لگانے، اس کے بعد آپ نے اس جانب جانا جس طرح سفید دیوار ہے، تو یہاں پہ نوافل پڑھے اور نوافل پڑھنے کے بعد اسی جانب باہر نکل جائیں صفا مروہ کی جانب۔ تو یہاں سے اگر آپ باہر نکلیں گے صفا مروہ کے لیے اس رستے سے، یعنی کہ جو پیلے براندے اس کے ساتھ ہی یہاں سے رستہ باہر، یہاں سے باہر نکلیں گے تو آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ جلد اس مقدس جگہ پہ بلائے کہ آپ اس پیارے گھر کا، اس مقدس گھر کا دیدار کریں اور پیارے محبوب کے گھر کا دیدار کریں۔ ایک دفعہ سب مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک آپ سب کی خواہشات اللہ پاک پوری فرمائے جائز۔ اور ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ حاجی صاحبان آ رہے ہیں نماز مغرب کے لیے حرم شریف کی جانب، جبل کعبہ والی سائڈ سے۔ اس ٹوٹل حرم شریف کے اندر قلین لگا دیے گئے اور حاجی صاحبان بیٹھنا شروع ہو گئے اس جانب سامنے۔ یہاں پہ اپنا سامان جمع کروا سکتے ہیں، اسٹوریج بنائے ہوئے ہیں چاروں طرف حرم شریف کے ہیں۔ اس جانب بھی ہیں، 6 نمبر حمام کے پیچھے بھی ہیں، اور ابو جل حمامہ والی سائڈ پہ بھی ہیں، اور یہاں سامنے یہاں سے ریڑیاں مل جاتی ہیں یعنی کہ جس کو عربیہ بولتے ہیں یہ والی، اور یہاں سے حاجی صاحبان اوپر جاتے ہیں کپڑوں میں جو طواف کرتے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ 8 نمبر حمام ایک پورشن اس طرف ہے اور ایک پورشن اس طرف ہے، اور اس کے سینٹر سے سیدھا راستہ اوپر جا رہا ہے 2nd فلور پہ، جہاں حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کر سکتے ہیں۔ یہ سامنے یہ بلڈنگ، یہ جا نماز کی شکل، اس کو جا نماز ہی بولتے ہیں، اور دنیا کا سب سے لمبا ترین جا نماز ہے۔ حاجی صاحبان جبل عمر والی سائڈ سے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ یہ رستہ 66 نمبر گیٹ کے سامنے ہے، 66 نمبر گیٹ ہے۔ باب العمرہ گیٹ سے جو ساتھ والا گیٹ ہے وہ 66 نمبر گیٹ ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ سامنے 79 نمبر گیٹ آ گیا بڑا باب العمرہ کے بعد، اور اس سے آگے پھر 95 نمبر گیٹ آئے گا کنگ عبدالعزیز گیٹ۔ اور ان تینوں گیٹوں کے اندر جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں وہاں سے نمازی رات اندر جاتے ہیں مسجد کے۔ ماشاءاللہ رش دیکھیں اس ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، دن کو گرمی کافی زیادہ تھی لیکن اس ٹائم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور نیچے حرم شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے اس پہ ٹوٹل سایہ ہے۔ یہاں بھی حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے 74 اور 73 نمبر گیٹ کے سامنے۔ 79 نمبر گیٹ سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں جو ہے حرام میں خانہ کعبہ شریف کی جانب، کنگ فہد گیٹ، اور اس طرف سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں نمازی حضرات۔ اس ٹائم مسجد حرام کے باہر والے سین میں کافی زیادہ رش ہے، بھی یہاں پہ حاجی صاحبان نہیں بیٹھنا شروع ہوئے، یہ خالی جگہ ہی ہے لیکن یہ جگہ عورتوں کے لیے۔ حاجی صاحبان ابراہیم خلیل روڈ پر آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب، ابراہیم خلیل روڈ ہے اس جانب حرم شریف۔ یہ پیچھے جو کبری ہے پل، اور اسی پل کے نیچے اس جانب منی ایکسچینج یعنی کہ پیسہ چینج ہوتا ہے۔ یہاں سے 2 روڈ ہیں، یعنی کہ ایک روڈ ہے ابراہیم خلیل روڈ یہ، اور ایک اس طرف ہے وہ ہے ہجرا روڈ، یعنی کہ اس کے اوپر مسجد ہجرا بھی ہے۔ اور یہاں سامنے دیکھیں پرانی بلڈنگیں، زمانہ قدیم کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی دیواریں ہیں بس، باقی ختم ہو گیا۔
اور یہ ہے کلاک ٹاور. ابھی میں کلاک ٹاور کی بائک سائڈ پہ آ گیا ہوں. حاجی صاحبان کچھ حرم شریف سے واپس آ رہے ہیں اور کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں شریف کی جانب. کافی زیادہ رش ہے اس ٹائم چاروں روڈوں کے اوپر ہی. حاجی صاحبان اسی طرح ماشاءاللہ بہت ساری تعداد میں حرم شریف کی جانب آ رہے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے بکس پڑے یہاں سے سم میں نیٹ والی ملتی ہیں. 3 یہاں پہ زیادہ نیٹ ورک جو ہے وہ مشہور ہے. موبیلی, ایس ٹی سی, زین. ایس ٹی سی مہنگا ہے اور اس سے تھوڑا سستا موبیلی, اور چلتا بھی اچھا ہے موبیلی, اور اس سے سستا ہے زین. کوئی علاقے ہیں ایسے جہاں پہ زین اچھا نہیں چلتا, نہیں تو زیادہ زین ہی آئیسوان خریدتے کیونکہ وہ سستا ہے دونوں سے. اسی لیے یہ ایک گروپ آ رہا ہے. یہ جائے گا 6 نمبر حمام کے رائٹ سائڈ سے. راستہ اوپر کھلا ہوا ہے وہاں سے, یعنی کہ وہ سیدھا مسئلہ حرام 79 نمبر گیٹ سے. یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے اور بالکل ساتھ ہی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. لوکیشن تھوڑی سی چینج ہوگی, رستے بالکل دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یہ دونوں روڈ یعنی کہ دونوں پارٹ جو ہیں یہ ابراہیم خلیل روڈ کے ہیں. اور ان جو چھوٹے چھوٹے یہ لگے ہوئے ہیں ویم سے. ابھی اس طرف آگے ہیں, یہ ہے ہجرا روڈ, یعنی کہ یہ حاجی صاحبان ہجرا روڈ پہ آ رہے ہیں. اس جانب ابراہیم خلیل روڈ اور اس جانب ہجرا روڈ. اور یہاں سے سیدھا پیچھے نکل جائے بالکل قریب ہی ہے, یعنی کہ حرم سے 15 منٹ کا سفر ہے. پیدل حاجی صاحبان آرام سے مسجد ہجرا پہنچ جاتے ہیں. اور یہ ساتھ ساتھ ابراہیم خلیل روڈ پہ ہوٹلز, حاجی صاحبان کی رہائشیں. حاجی صاحبان نماز مغرب کے بعد واپس نکلے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب, اس جانب. اور یہ پہلا راستہ ہے جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے حرم شریف کی طرف آتا ہے. مسجد الحرام 88 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے. اس جانب کلاک ٹاور ہے اور اس جانب لیفٹ سائڈ پہ شرکا مکہ بلڈنگ. اور اسی راستے کے بالکل یہاں پہ یعنی کہ 3-4 دکانیں چھوڑ کے آگے البیک ملتا ہے. حاجی صاحبان واپس نکل رہے ہیں اپنے روموں کی جانب. اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, موسم کافی بہترین بن گیا. 2 دن پہلے شام کو گرم ہوا چلتی رہی ہے, لیکن آج ہوا ٹھنڈی ہے. اور ویو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا آ رہا ہے. یہاں پہ کھجوریں بانٹی جا رہی ہیں. اور سیم یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ عصر کے بعد تقریباً کھانا لگاتار یہاں پہ بانٹا جاتا ہے. کوئی چاول بانٹ رہا ہے, کوئی جوس بھی بانٹ رہا ہے, کوئی پانی بانٹ رہا ہے, کوئی کھجوریں بانٹ رہا ہے. مطلب کہ الگ الگ چیزیں ہیں. اور ڈیلی بیس پہ یہاں پہ کھانا بانٹا جاتا ہے. فری کا کھانا یہاں پہ بہت سارے حاجی صاحبان یہیں سے کھا کر جاتے ہیں شام کو واپس, یعنی کہ وہ پھر جا کر اپنے روموں سے نہیں کھاتے. یہاں سامنے لائن لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ تقریباً عصر کے بعد کہیں نہ کہیں لائنیں نظر آتی ہیں. اور یہی سے راستہ اندر جاتا ہے کلاک ٹاور کے. ماشاءاللہ ویو دیکھے کتنا پیارا آ رہا ہے. اس جانب 4 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے, اور اس جانب ATM الراجی کے. اور سامنے جو مسئلہ حرام کا گیٹ ہے 88 نمبر گیٹ ہے. اور یہاں پہ 8 نمبر حمام مردوں کے لیے. اس ٹائم ماشاءاللہ مسئلہ حرام کا باہر والا سین اندر سے مسجد اور خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور جس کو مطاف بولتے ہیں فل بھرا ہوا ہے, یعنی کہ حاجیوں کا سمندر ہے اس ٹائم. اور یہ حاجی صاحبان کچھ نمازی حضرات باہر نکل رہے ہیں اور کچھ حاجی صاحبان آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں. یوم الجمعہ آج کے دن ویسے بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ, کیونکہ یہاں کے جو مقامی ان کو بھی چھٹی ہوتی ہے, تو وہ بھی عمرہ کے لیے, کچھ طواف کے لیے, کوئی نماز کے لیے. تو ماشاءاللہ یہاں پہ آج یعنی کہ جمعے والے دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اس جانب سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ
اور جہاں سے حاجی صاحبان جو احرام میں وہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور سامنے کلاک ٹاور. کچھ حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں. اس کے اندر کافی زیادہ ریسٹورنٹ بھی ہیں اور شاپنگ سینٹر بھی ہیں. حاجی صاحبان ابو جہل حماموں والی سائڈ سے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ اس ٹائم چاروں طرف سے حاجی صاحبان لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. اور نماز مغرب کے بعد حاجی صاحبان کافی تعداد میں باہر بھی جا رہے ہیں، یعنی کہ اپنے روموں کی جانب. یہ حاجی صاحبان کچھ آ رہے ہیں جس طرف حرم روڈ ہے. یہاں سامنے صفا پہاڑی ہے. یہ حاجی صاحبان سیدھے جا رہے ہیں جس طرف 3 نمبر حمام ہے، کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف. اور یہاں سامنے صفا پہاڑی. ماشاءاللہ اس طرح مسجد الحرام کے باہر والے سین میں لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں. اندر بھی کافی زیادہ رش ہے اور باہر والے سین میں بھی. اور یہ حاجی صاحبان نماز مغرب کے بعد آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے کچھ محبل جن پارکنگ کی طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں رضا پارکنگ کی طرف سے. بیچ میں یہ بینر رکھ دیے گئے ہیں. اس طرف سے حاجی صاحبان واپس جا رہے ہیں اور اس طرف سے حاجی صاحبان حرم شریف کی جانب آ رہے ہیں. حاجی صاحبان حرم شریف سے باہر نکل رہے ہیں. جو محبل جن پارکنگ کی طرف جن کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں، اور جو حاجی صاحبان رضا پارکنگ کی طرف رہتے ہیں وہ اس طرف سے باہر جا رہے ہیں ابو جہل حماموں کے ساتھ ساتھ راستہ باہر جانے کے لیے. اور یہ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کے بالکل سامنے نماز عشاء کے لیے. آپ جس طرح بھی دیکھیں گے آپ کو حاجیوں کا سمندر نظر آئے گا. آج جمعہ مسئلہ اس لیے دن کا بھی کافی زیادہ رش رہا ہے. ابھی بھی دیکھیں اتنا شام کو ویسے بھی نارمل بھی ہو جاتا ہے نماز عصر کے بعد. حاجی صاحبان غزہ پارکنگ میں کچھ باہر جا رہے ہیں اور کچھ حاجی صاحبان اس طرف سے حرم شریف کی جانب آ رہے ہیں. اور یہ سامنے حاجیوں کے لیے جو سایہ بنا رہے ہیں. اور یہاں پہ بیچے جا رہے ہیں ابائے جس کو احجاب بولتے ہیں. ایمرجنسی شاپیں 15 ریال 20 ریال. شام کو کافی زیادہ حاجی صاحبان باہر نکلتے ہیں. دن کو تقریباً گرمی کی وجہ سے بہت کم آتے ہیں، اور شام کو ماشاءاللہ مسجد الحرام کا باہر والا اندر والا خانہ کعبہ شریف کا جو سین ہے ٹوٹل وہاں پہ حاجی ہوتے ہیں. اور ایمرجنسی شاپیں رضا کبری کے سامنے. آج تو کافی زیادہ شاپیں آئی ہوئی ادھر کیونکہ آج جمعہ ہے. آج دوسرے شہروں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں جوتے، کیونکہ حرم شریف کے اندر جوتے جو بعض اتارتے ہیں وہ اٹھا کے بلدیہ پھینک دیتے ہیں، اور اس لیے پھر حاجی صاحبان دوبارہ جوتے خریدتے ہیں. تو یہ سہولت قریب ہی ہے حرم شریف کے ایمرجنسی شاپیں. اور یہ سامنے ایس کریم، گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ. اور یہ ہے غزہ کبری اور باہر میں یہ حرم روڈ. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے، اللہ نگہبان.